روزے دار کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کا نیک عمل بڑھایا جاتا ہے، 10 بھی دیا جاتا ہے، 70 بھی، اور پھر 700 بھی، اور اس سے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ روزہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ کیا مطلب؟ دیکھیں بھائی، آپ نے سبزی منگوانی ہے، آپ کسی کو بھی بھیج دیتے ہیں، بھائی ذرا پیسے لو لے آؤ، گوشت ترکاری کوئی چیز منگوا لیتے ہیں، ڈبل روٹی منگوانی ہے، پیسے دیے بھائی لے آؤ۔ لیکن کوئی بڑی پیمنٹ کرنی ہو، آپ نے اپنی بیٹی کے لیے بڑا قیمتی ہار بنوانا ہو، یا کوئی پلاٹ خریدا ہے، یا کوئی گھر خریدا ہے، کوئی دکان خریدی ہے، کوئی بڑا کام کیا ہے، بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، تو اس کے پیسے کسی کو دے دیتے ہیں کہ یہ لو یار 2-4 کروڑ روپے، جا کے یہ میں نے 10 کروڑ کی دکان لی ہے، جا کے لے آؤ۔ نہیں، بڑے کام خود کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب ذرا غور کریں، ہم نے نماز پڑھی، اللہ ثواب فرشتوں سے دلوائیں گے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنا ثواب ان کے اکاؤنٹ میں ڈالو بھی۔ حج کیا، فرشتے ثواب دیں گے بھائی، جو لو چلو بھائی دو، اللہ ہی دینے والے، لیکن کام فرشتوں سے کروائیں گے۔ لیکن روزے کی باری جب آئے گی، اللہ رب العزت روزے کا اجر خود عطا فرمائیں گے۔ اس میں سمجھنے والی بات ذرا اہم ہے، اگر کسی نے رکھا روزہ اور ثواب اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، اب اس اعمال نامے کو جب تولا جائے گا ترازو میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو گناہ ہاتھ بھی لگا سکے، مطلب یہ نیچے ہونا ہی ہونا ہے، فمن ثقلت موازینہ میں یہ آنا ہی آنا ہے، اس کا پلڑا جھکنا ہی جھکنا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی دین ہو اور وہ ناکافی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ جتنے مرضی زیادہ ہو، آسمان کے ستاروں سے اوپر وہ جناب کہیں تک نکل جائیں، 7ویں آسمان تک گویا کہیں پہنچ جائیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی دین ادھر موجود ہو اور وہ ادھر ڈال دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی دین کے بعد بندے کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھئی نمازیں آپ نے پڑھی، نمازوں کا ثواب مل گیا، حج کیے، حج کا ثواب مل گیا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی گناہ ایسا آ جائے جو نماز اور حج کو بھی روک دے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے، پھر کوئی ٹینشن نہیں۔ میں تو بھائی اس سے یہی سمجھاؤں، اب اس کو دوبارہ سمجھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ میں نے جو سمجھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کہیں میں نے پڑھا تو نہیں ہے یہ والی بات، لیکن دل میں اور کہیں اکابر کی ہوگی، انشاءاللہ ضرور اس سے بہتر بھی ہوگی، لیکن مجھے جو دل میں آیا یہ میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بندو، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ بندے کو اتنے اہتمام کے ساتھ عطا فرما دیں، وہ پھر بندوں کے گناہوں سے پھر بڑھ جائے گی، وہ کام اس کا سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث آ گئی جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 2 خوشیاں۔ کس کو؟ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک فرمایا کہ عند الافطار، افطاری کے وقت خوشی ملتی ہے، اور ایک دوسری اللہ رب العزت کی ملاقات اور زیارت کے وقت، دیدار کے وقت، لقاء، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے وقت۔ اب اس میں کتنی پیاری بات ہے، دیکھیں بھئی، جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو افطاری کے فوراً وقت کچھ کھایا پیا، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہ خوشی نہیں ہوتی۔ جس نے روزہ رکھا ہے اور وہ افطاری کرے گا، اسے خوشی ہونی ہی ہونی ہے، یہ ایسا عمل ہے۔ اور ہم روز دیکھتے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ اس حدیث کو یاد رکھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں، ایک راحت خوشی افطاری کے وقت اور ایک دیدار الہی کے وقت۔ جب آپ افطاری کریں اور خوشی ملے، اسی خوشی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اللہ آپ کے سچے محبوب کی بات سچی ہو گئی، یہ میں نے پالی، اب دوسری بات باقی ہے وہ مرتے وقت پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے نا اسی پر ڈیل کر لیں، اسی پر اللہ تعالیٰ کو کہیں یا اللہ آپ کے محبوب کی بات کتنی سچی ہے، اللہ تیرا پیارا نبی، سچے نبی کی سچی بات میں نے قبول، میں نے محسوس کر لی،
اس سچائی کو جو 1400 سال پہلے آپ نے بتائی تھی، آج میں یہاں لاہور بیٹھا، اپنے ملک میں بیٹھا، اپنے گھر بیٹھا، اس بات کی سچائی کو محسوس کر رہا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ اے میرے پروردگار، میں نے اس حدیث کے ایک حصے کو محسوس کیا، دوسرا ابھی باقی ہے، اللہ اپنی رحمت سے موت کے وقت وہ بھی عطا فرما دے۔ اور یقین کریں اللہ مجھے ملے گی، جب یہ ملی تو وہ کیوں نہیں ملے گی، یا یہ بھی نہ ملتی؟ جب ایک بات پوری ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے محبوب کی 2 باتوں میں سے آدھی پوری ہو آدھی رہ جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔